حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا مرید کر لو۔ تو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کیا، کرنے کے بعد کیا ساری باتیں بتائی، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس سے بچنا، نیکی کا کام کرنا، گناہوں سے بچنا، سب ساری باتیں جب بتا دی، آخر میں یہ کہا کہ ایک بات اور سن لو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ اچھا، مرید ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب تھوڑی دور گیا، نہر کے قریب سے جا رہا تھا، اتفاق سے اس کا پیر پھسلا اور نہر کے اندر کسی طریقے سے وہ کنارے آیا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ لے، باہر آ جا، ہاتھ پکڑ لے، باہر آ جا۔ تو مرید کہتا ہے ہاتھ تو پکڑ لیتا ہے، لیکن بابا فرید سے وعدہ کر کے آیا ہوں، بابا فرید سے وعدہ کر کے آیا ہوں، یاد رکھو۔ کہتے ہو نا کہ کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا، ارے دامن تو پکڑ سچی دل سے، سبحان اللہ، کیا بات، پھر دیکھ کرم کیسے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں رہ کر کے ایک اپنا وارث بنا لو، سمجھے؟ جس کی ولایت مسلم ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، اور جس کی جہالت مسلم ہوتی ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر یہ مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، بابا فرید گنج شکر کا سبحان اللہ کیا علم، ان کی شان کیا، سبحان اللہ، لیکن ادب کے ساتھ کھڑے، سبحان اللہ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، غریب نواز سرکار سبحان اللہ بھارت کے بادشاہ، ہندوستان کے شہنشاہ، اور ہندوستان کی بادشاہت آقا نے عطا کی، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ۔ یہی حضرت نسبت ضروری ہے، سمجھ رہے نا؟ یہی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہوا تو ان کے پیشانی مبارک میں لکھا ہوا تھا کہ ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی یاد میں دنیا سے جا رہا ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی یاد میں دنیا سے جا رہا ہے۔ میں کہنے لگا یہ کیا ماجرا، حبیب کا خطاب تو محبوب کو، حبیب کا خطاب تو حضور کو ہے، حبیب کا خطاب تو ان کو ملا جو ساری کائنات کے بادشاہ، حبیب کا خطاب تو اللہ کے پیارے محبوب کو ملا ہے، حبیب کا خطاب تو رحمت للعالمین کو ملا، حبیب کا خطاب شفیع المذنبین کو ملا، حبیب کا خطاب جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے ان کو ملا۔ تو یہاں حبیب کا خطاب کیوں؟ اگر کاتب تقدیر کو لکھنا ہی تھا تو کچھ اور لکھ دیتے، یا حبیب کا خطاب کو تو بتایا گیا سنو، دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہے، ایک انبیاء کی جماعت ہے، ایک اولیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء کی جماعت میں حبیب اللہ مدینے والے، اولیاء کی جماعت میں حبیب اللہ اجمیر والے ہیں، سبحان اللہ، بے شک خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ان سے محبت کر لو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔
سمجھ رہے نا؟ ہاں، میدان معیشت قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، کوئی کسی کو نہیں پہنچانے گا۔ شفاعت کا دروازہ آقا کھلوائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، شفاعت حضور کروائیں گے، سبحان اللہ۔ ایک شخص کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، بتا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے نماز پڑھی علاوہ فرض نماز کے، میں نے روزے رکھے علاوہ ماہ رمضان کے، میں نے حج کیا علاوہ حج فرض کے، میں نے زکوٰۃ دیا علاوہ کب فرض زکوٰۃ کے، فطرہ دیا، ساری چیزیں یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت و ریاضت سب کچھ کرتا رہا، اس کے علاوہ بھی نوافل بھی ادا کرتا رہا، ساری چیزیں کرتا رہا، ساری چیزیں۔ رب کہے گا یہ تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ میرے لیے کیا کیا؟ نماز پڑھا اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، زکوٰۃ دیا اپنے لیے، عبادت و ریاضت کیا اپنے لیے، پڑوسی کا حقوق بجا لایا یہ اپنے لیے، چھوٹوں پر شفقت کیا اپنے لیے، بڑوں کا ادب کیا اپنے لیے۔ میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت اور ریاضت اس لیے کہ تمہیں جنت مل جائے۔ میرے لیے کیا کیا؟ اب بندہ حیران ہے، پریشان ہے، مولا تیرے لیے کون سا عمل ہے، تیرے لیے کون سا طریقہ ہے، تیرے لیے کون سا راستہ ہے؟ رب کہے گا حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا تو نے میرے لیے میرے محبوب سے دوستی کری؟ کیا تو نے میرے لیے میرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کری؟ یہ عمل میرے لیے ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ عمل میرے لیے ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں غوث اعظم سے محبت، ہمیں غریب نواز سے محبت، ہمیں مخدوم سمنہ سے محبت، ہمیں صابر پاک سے محبت۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں، وہاں بھی بولتا ہے، دیوبندی بھی بولتا ہے، جہاں پھنس گیا نکلنے کا چارہ نہیں، کہنے لگا ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہم مخدوم سمنہ کے ماننے والے۔ تو یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن جب ان کے دشمنوں سے دور رہنے کی بات آتی ہے تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے، جی معاملہ برعکس نظر آتا ہے، معاملہ الٹا نظر آتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبت کا دعویٰ کتنا بھی کر لو، عملی کا رویہ بتا دیں گی کہ تم عمل میں کتنے سچے کتنے جھوٹے ہو۔ اب عمل کے میدان میں آؤ، اب دیکھا جائے گا کہ تم عمل میں کتنے پکے اتر رہے ہو۔ ادھر اگر محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو وہابیوں سے بھی دور رہنا ہوگا، دیوبندیوں سے دور رہنا ہوگا، رافضیوں سے دور رہنا ہوگا، قادیانیوں سے دور رہنا ہوگا، چکڑالیوں سے دور رہنا ہوگا، صلح کلیوں سے دور رہنا ہوگا، دعوتیوں سے دور رہنا ہوگا۔ اگر اس پر عمل ہے تو تم عمل میں سچے ہو، ورنہ اگر میل جول ہے ان کے ساتھ، کھانا پینا، رشتہ ناتا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، سلام کلام ہے تو عمل میں جھوٹے نکلے، عمل میں جھوٹے نکلے۔ یاد رکھو، عمل میں اگر پکا اترنا ہے، عمل میں اگر کھرا اترنا ہے، اگر عمل میں سچا اترنا ہے تو وہابیوں سے دور رہنا ہوگا، دیوبندیوں سے دور رہنا ہوگا، رافضیوں سے دور رہنا ہوگا، قادیانیوں سے دور رہنا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا پڑے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گو سے کام، تو پھر یہ ہوگا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان للہ اللہ، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان گیا۔ ہاں، محبت ضروری ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے دشمنوں سے دوری بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ ہاں، دوری ہے تبھی کام آنے والا ہے۔ وہی تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا، جو صحابہ کرام سے جو نور چلا، جس سے تابعین روشن ہوئے، طب تابعین روشن ہوئے، خلفائے راشدین روشن ہوئے، ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، اعلیٰ سرکار کہتے ہیں وہ نور ہم سے تم لے لو،
ہاں وہ نور کیا ہے؟ وہ نور یہ کہ اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہیں پر مکمل نہیں ہوا، یہیں پر مکمل نہیں ہوا، آگے فرمایا ان کے دشمنوں سے سچی نفرت، دوری، اب نور مکمل ہوا، سمجھے؟ ہاں 4 دن کی زندگانی ہے، ہاں قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری بینک بیلنس سے نہیں، روپیہ پیسہ سے نہیں، تجارت سے نہیں، بلڈنگ سے نہیں، قبر کی تیاری اعلیٰ سرکار کی زبان میں یوں سنو کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلو، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلو، یہ قبر کی تیاری ہے، سمجھ رہے نا؟ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت اور ریاضت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سا وہ طریقہ ہے کیا ہمیں ہماری بخشش ہو جائے؟ کون سا وہ راستہ ہے؟ ہم کہیں اور نہیں گئے، ہم صحابہ کی بارگاہ میں گئے، اے صحابہ کرام آپ حضور کے قریب رہے، آپ نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے حضور کی زیارت کی، آپ ہی بتا دیجئے ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت اور ریاضت ہے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جو جنت تک لے جائے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو قبر کو پار کرا دے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو پلسرات سے پار لگوا دے؟ پلسرات کون سے پلسرات؟ جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ وہ پلسرات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے پار ہونا ہے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، استاذ عمل۔ علامہ حسن فرماتے ہیں حشر میں ہر ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، عدو سے مطلب یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ رافضی، یہ قادیانی، حشر میں ہر ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، یہ وہابی، دیوبندی، یہ رافضی، یہ قادیانی، وہ جو ہے میدان محشر میں یہ کہتے ہوئے پھریں گے، یہ کہتے ہوئے چکر مکر ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کاش دنیا میں رہ کر کے حضور کے دامن کو تھام لیا ہوتا تو آج یہ رسوائی نہیں دیکھنا ہوتی، اگر کاش دنیا میں رہ کر کے حضور کو مان لیا ہوتا تو آج یہ جو ہے جو رسوائیاں نہ ہوتی، کاش دنیا میں رہ کر کے اگر حضور کو برا بھلا نہ کہتے تو آج جو ہے حضور ہماری بھی شفاعت کروا رہے ہوتے۔ علامہ حسن بولے حشر میں ہر ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ رافضی، یہ قادیانی منہ تکیں گے آقا وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں راستے پر لے جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو اگر پلسرات سے پار کرا دے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا سنو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، جو راستہ چن رہے ہو، جو راستہ دیکھ رہے ہو وہ صرف ایک راستہ ہے، وہ صرف ایک راستہ ہے۔ ہم نے کہا آقا آپ بتا دیجئے وہ کون سا راستہ؟ صحابہ کرام نے فرمایا وہ راستہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت، اور آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب مصیبتیں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے غریب نواز سے محبت کیا ہے، ہم نے غوث اعظم سے محبت کیا ہے، ہم نے صابر پاک سے محبت کیا ہے، ہم نے وارث پاک سے محبت کیا ہے۔ ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ والے حضور تک پہنچا دیں گے، اور جب حضور تک پہنچائیں گے تو حضور اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ ڈھونڈاہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ صدا نوازے، کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ صدا نوازے، ہندوستان زندہ باد، شہنشاہ ہندوستان زندہ باد، خواجہ غریب النواز سرکار زندہ باد، جشن غریب نواز، زندہ باد، جشن غریب نواز، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ سبحان محبت ضروری، ٹھیک ہے نا، اور اللہ والوں کا دامن بھی تھامنا بہت ضروری، ٹھیک ہے نا؟ ہاں قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور وسیلہ تلاش کرو. اور دوسری جگہ آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، بندہ ایمان لے آیا، اللہ سے ڈرنے لگا، یعنی کہ جو اللہ نے پیغام دیا، جو قانون بتایا، جو راستہ بتایا اس پر چلنے لگا، نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، حج کرنے لگا، عبادت و ریاضت، زکوٰۃ سب کچھ کرنے لگا. اور جو رب نے جس چیز سے منع کیا، چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ان سب سے بچتا رہا، یعنی کہ اللہ سے ڈرتا رہا، تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا؟ ان کا وسیلہ لینا کیوں؟ سچوں کے دامن سے وابستہ کیوں؟ جب ایمان بھی لے آیا، اللہ سے ڈرنے لگا، تو سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا؟ تو فرمایا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کبھی بھی بہکا سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا بہت ضروری ہے، اور اللہ والوں کے بارگاہ میں بار بار آتے جاتے رہا کرو. میں بار بار بتاتا ہوں، اگر ان کی بارگاہ میں جاتے رہو گے، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں ہر کوئی ہوگا، اللہ والے بھی ہوں گے، غوث اعظم، غریب نواز، مخدوم سمنا سرکار، حضرت خواجہ دانا سرکار، سب کوئی ہوگے. جاتے رہو گے، ترنت پہچان جائیں گے یہ تو آنے والا ہے، یہ تو ہماری بارگاہ میں بار بار آنے والا ہے، تمہارا کام پہلے ہو جائے گا. اور ہم جاتے رہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ جو کچھ بھی ملے گا وہیں سے ملے گا. سبحان اللہ. مانگتے ہیں مانگتے ہیں، ملتا بھی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کے بھی تیرے پاک بر کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ہم نے بھیک مانگی ہے حضور سے، ہم نے بھیک مانگی ہے صحابہ کرام سے، ہم نے بھیک مانگی ہے اہل بیت پاک سے، ہم نے بھیک مانگی ہے. ہمیں اور قسمت نے ساتھ دیا، چلے گئے اجمیر شریف، غریب نواز سے بھیک مانگی ہے، قسمت نے ساتھ دیا، خواجہ دانا سرکار چلے گئے، حضرت خواجہ دانا سرکار سے بھیک مانگی ہے، قسمت نے ساتھ دیا تو گئے بیوہ شریف وارث پاک سے بھیک مانگی ہے، قسمت نے اگر ساتھ دیا گئے کلیہ شریف صابر پاک سے بھیک مانگی ہے. اور سنو، ہم تو بھیک مانگنے کا مزہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، اور بھیک مانگنا بھی جانتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے جاتے ہیں. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. یاد رکھو، جس نے غریب نواز سے بھیک مانگی ہوگی، جس نے خواجہ دانا سے بھیک مانگی ہوگی، جس نے غوث اعظم سے بھیک مانگی ہوگی، جس نے وارث پاک سے بھیک مانگی ہوگی، جس نے صابر پاک سے بھیک مانگی ہوگی، جس نے مخدوم سمنا سے بھیک مانگی ہوگی، وہ پیسے والوں سے کہتا ہوگا، اس انداز میں کہتا ہوگا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. ہاں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، اتنا پیسہ اتنا روپیہ، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے. جو بڑے بڑے پیسے والوں کے پاس نہیں رہتی نا، وہ ہمیں خواجہ دانا سرکار سے مل جایا کرتی ہے، وہ ہمیں غریب نواز سے مل جاتی ہے. اس لیے ان سے وابستہ رہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار سے اسی کلام کا ایک شعر اور یاد آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، اعلیٰ سرکار کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں اسی میں، کہتے ہیں سبحان اللہ، میدان محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہاں سب لوگ ہوں گے، وہاں ہم جیسے گناہ گار سیاہ کار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، بدکار ہوں گے، سمجھ رہے نا. تو
تو ہم سب ہوں گے حضور کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے نا۔ اب دروغے جنت کہیں گے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا، تمہیں اتنی بڑی شان کیسے مل گئی، تم نے تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا تھا کہ جنت کے حقدار ہو جاؤ، تم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جنت کے حقدار ہو جاؤ، تمہیں جنت بھی مل گئی اور جنت میں فردوس بھی مل گئی، فردوس میں آقا کا قرب بھی مل گیا۔ تم نے ایسا کون سا کام کیا؟ اعلیٰ حضرت یاد آئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا کون ہے تیرے سوا یہ خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آ گئے، لیکن تمہیں جنت کیوں ملی، تمہیں یہ اتنی بڑی شان کیسے؟ تو ہم نے کہا حقیقت میں مسئلہ یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، سنو ہم نے تو لو جو ہے کہیں اور نہیں وہ بارگاہ میں لگائی، اسی بارگاہ میں لگائی تھی۔ تو اعلیٰ سرکار کہتے ہیں اتنا عجب بلند جنت میں کس لیے، اتنا عجب بلند جنت میں کس لیے؟ ہم نے کہا دیکھا نہیں، ہم نے کہا دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے، ہم نے کہا دیکھا نہیں یہ بھیک کس اونچے گھر کی، یہ بھیک اس گھر کی ہے جو مصطفیٰ کی آل ہے، جو اہل بیت ہے۔ بے شک بے بات شک، اہل بیت کیا ہے، ہے سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں اہل بیت میں تو غریب نواز سرکار بھی تو ہے، جی اہل بیت میں غوث اعظم بھی تو ہے، جی سبحان اللہ۔ آقا فرماتے، بات اہل بیت کی آگے سنو، آقا فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں، ایک قرآن ہے اس کو پکڑے نہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور ایک اہل بیت کا دامن ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے نا، اہل بیت کا دامن پکڑے نا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان سے غریب نواز آیا، ہم چلے اجمیر شریف، یہ پوچھنے لگا کہاں چلے کہاں چلے، ہم نے کہا اجمیر شریف، بولے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے، ہم نے کہا حدیث اٹھا کر کے دیکھ، آقا نے فرما دیا جو اہل بیت کا دامن تھامے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، غریب نواز اہل بیت میں سے ہے، ہم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں انہی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، فیضان اہل بیت، زندہ باد زندہ باد، فیضان اہل بیت، زندہ باد زندہ باد، فیضان مولا علی، زندہ باد زندہ باد، فیضان جعفر طیار، زندہ باد زندہ باد، فیضان عمار بن ناصر، زندہ باد زندہ باد، فیضان ابو طالب علیہ السلام، زندہ باد، فیضان مولا حسین علیہ السلام، فیضان مولا حسن علیہ السلام، زندہ باد، فیضان حضرت عباس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ ہاں اللہ والوں کی نسبت انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ہاں غریب نواز آئے تو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اور آج تک نماز رہے ہے نا، کسی کو محروم نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ خواجہ ہندو دربار ہے کہ اعلیٰ تیرا کبھی محروم ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ جو مانگنے کے لیے آیا اس کو وہ ملا، سبحان اللہ۔ دنیا میں تو عطا ہی کرتے کرتے اور جنت بھی بانٹتے ہیں، جنت بھی بانٹتے ہیں۔ بات یاد آ گئی، سن لو، میں نے مسجد میں بتایا بھی تھا، پھر سے سنو، کچھ لوگ نہیں تھے تو وہ بھی سن لیں۔ ہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید خاص حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا سنو، فلاں روز
فلاں دن عصر سے مغرب کے درمیان میری روحانیت کی منزل عروج پر ہوگی. جو مجھے اس وقت دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. جو مجھے اس وقت دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا. لیکن اے عثمان یہ خبر تم کسی کو مت دینا, یہ خبر تم کسی کو مت دینا, ورنہ تمہارے ساتھ برعکس ہوگا, الٹا پیش آ جائے گا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اجازت دے دے, میں صرف ایک کو بتانا چاہتا ہوں, ایک کو بتانا چاہتا ہوں. کہا کس کو؟ کہا اپنے چہیتے مرید حضرت خواجہ غریب نواز کو بتانا چاہتا ہوں, حضرت معین الدین چشتی کو بتانا چاہتا ہوں. کہا شیخ شریف زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بتا دینا, لیکن یہ عیب بھی بتا دینا, ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو نہ بتانے. اگر بتا دیں گے تو جو مجھے دیکھے گا وہ تو جنت میں جائے گا, لیکن بتانے والے پر اس کا برعکس پیش آئے گا, اس کا الٹا پیش آئے گا, یعنی جنت سے محروم ہو جائے گا, جنت سے محروم ہو جائے گا. کہا اب ٹھیک ہے. غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کو بتا دیا. اب وہ وقت آیا, عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت آیا, جب روحانیت کی منزل عروج پر ہوئی, جب اس سے مکمل ہوئے, جب اس سے فائز ہوئے, مکمل ہو گئے, تو باہر جب نکلے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع, سبحان اللہ بولو, ہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع, ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع. جلال میں آ گئے, ترنت اپنے مرید صادق کو بلایا, اے عثمان تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تم سے بتایا تھا نا کہ کسی کو بتانا نہیں, تمہارے ساتھ الٹا پیش ہو جائے گا, تمہارے ساتھ برعکس ہو جائے گا. تو عثمان ہارونی کہتے میں نے تو نہیں بتایا, ہو سکتا ہے معین الدین نے بتایا ہو. کہا بلایا جائے. معین الدین حسن سمجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے. کہا تم نے بتایا؟ کہا ہاں میں نے بتایا. کیوں بتایا؟ تمہیں قید نہیں معلوم تھی, تمہیں قانون نہیں پتا تھا, تمہیں جو بتایا گیا تھا اس پر عمل نہیں کیا؟ کہا مجھے سب معلوم تھا, مجھے سارا طریقہ معلوم تھا. تو پھر کیوں بتائے, پھر کیوں بتائے؟ غریب نواز سرکار نے کہا آپ کی روحانیت کی منزل عروج پر تھی, جو آپ کو دیکھتا وہ جنتی ہو جاتا. تو میں یہ چاہا کہ کوئی جنت سے کیوں محروم رہے, کیوں جنت سے محروم رہے. تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کوئی جنت سے محروم نہیں رہا تو تم تو ہو گئے, آپ تو ہو گئے. تو غریب نواز سرکار نے کہا ایک معین الدین اگر جنت میں نہیں جاتا تو نہیں جاتا, ہزاروں چاہنے والے جنت میں چلے جائے, یہ معین الدین کو قبول ہے. اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے معین الدین تم غریب نواز ہو, غریبوں کو نوازنے والے. تو سبحان اللہ جو گیا وہ پا کر کے آیا ہے, سبحان اللہ. اسی لیے اللہ والوں سے سچی محبت کر لو, بیڑا پار ہے. انہی کی نسبت انشاءاللہ کام آنے والی چیز ہے. اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح, بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح. ہے وہ کیسا ہی صحیح, چور ہے, نکما ہے, ناکارہ ہے, جواری ہے, شرابی ہے, لیکن ایمان والا تو ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. دوسری جگہ فرماتے بد ہے مگر انہیں کے ہیں, باغی نہیں ہے ہم, نجدی نہ آئیے منزل اس کو سفر کی ہے. او نجدیوں اگر منزل کو آسان کرنا ہے نا تو اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامو اور یوں کہو کہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. سبحان اللہ. آج اچھا ایک بات آخری چلتے چلتے بس ایک بات اور
बता दो ईमान बहुत जरूरी है ना, अकीदा बहुत जरूरी है। ईमान के बाद हुजूर से मोहब्बत बहुत जरूरी, और हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी, ठीक है ना। अगर हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी नहीं है तो मोहब्बत काम आने वाली चीज नहीं है। आला हज़रत सरकार ने बता दिया, 2 महीने पहले ही बता दिया कि अमली कार्रवाइयाँ बता देंगी कि तुम अमल में कितने सच्चे कितने झूठे हो, ठीक है ना। उनसे मेल जो रिश्ता नाता सब कुछ है, तो फिर यही है कि दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बतें। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी, मोहब्बत है फिर बाद में इबादत है। नमाज रोजा हज ज़कात इबादत और रियाजत मोहब्बत के बाद है। अगर मोहब्बत ना हो और इबादत करते रहो, सब तुम्हारे मुंह में मार दिया जाएगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। हाँ, नमाज को, इबादत और रियाजत को अगर तब्दील करवाना है तो हुजूर से मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह कामयाबी। कुछ सुले कुल्ली पिलपिले मौलवी ये कहते हैं कि जो है शुरू से लेकर के आखिर तक ले वहाबी दे वहाबी ले वहाबी दे वहाबी करते रहते हो, न नमाज पे, न रोजे पे, न हज पे, न ज़कात पे, न इबादत और रियाजत पे, इन सब चीजों पे नहीं बोलते। हमने कहा अच्छा, हम नमाज रोजा हज ज़कात इबादत और रियाजत पे नहीं बोलते, ले वहाबी दे वहाबी करते हैं, तो सुन 95% जलसे और होते हैं जहाँ नमाज पे भी, रोजे पे भी, हज पे भी, ज़कात पे भी, इबादत और रियाजत पे भी, पड़ोसी के हुकूक पर भी, छोटे के फोटो पर शफकत भी, बड़ों का अदब भी, सब कुछ बयान होता है। वहाँ जाकर के कह दो हज़रात आप नमाज पे बोले, रोजे पे बोले, हज पे बोले, ज़कात पे बोले, इबादत और रियाजत पे बोले, लेकिन जरा 10 मिनट रद्दे वहाबिया भी कर देते हैं। किसी के मुंह से ये नहीं निकलेगा, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। मतलब क्या पता चला, मालूम क्या हुआ, नमाज की आड़ लेकर के वहाबियों का रद्द बंद करना चाहते हैं, ज़कात की आड़ लेकर के इन गुस्ताखों का रद्द बंद करना चाहते हैं, रोजे की आड़ लेकर के इन खबीसों का रद्द बंद करना चाहते हैं, हज की आड़ लेकर के इन गद्दारों का रद्द बंद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जब तक हुजूर के आशिक जिंदा है, इन गद्दारों का रद्द होता रहेगा। जब तक हुजूर से मोहब्बत करने वाले जिंदा है, गरीब नवाज के दुश्मन का रद्द होगा। जब तक हुजूर से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं, इन गुस्ताखों का रद्द होता। और हम ऐलान करेंगे कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की कामरुगत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो जिससे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह। हाँ, अगर जो है जन्नत को अपना बनाना है ना, तो हुजूर से मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हुजूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के बताए हुए नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने के अंदर जो भी गलतियाँ हुई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए, सलात सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम।